اور اب میں سید رضوان ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال بھی کریں، اپنا کلام بھی نقل کریں۔ جناب سید رضوان ہاشمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب صدر اور صاحبائے محفل۔ میرا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ضرور ہے، لیکن کبھی میں نے اپنے آپ کو ایک شاعر یا ادیب کی حیثیت سے نہ پیش کیا، نہ سمجھتا ہوں، کیونکہ نہ میری ایجوکیشن لٹریچر کی رہی۔ تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ ٹی وی پہ الحمرا دیکھا کرتے تھے تو بڑی خواہش تھی کہ کبھی لاہور جائیں اور ہم بھی الحمرا ہال میں بیٹھیں، وہاں پہ دیکھیں کہ لاہور میں کس طرح ادبی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کرم کیا، ایک روز الحمرا کے ایک ایونٹ میں ایز اے پینلسٹ بیٹھنے کا موقع ملا۔ وہاں مجھے بولتا دیکھ کر ایم زیڈ کمل صاحبہ نے کہا کہ تم بولتے ہو تو لکھتے بھی ہو گے۔ تو میں نے کہا جی کوشش کر لیتا ہوں، اور انہوں نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے کہا کہ اب آپ اپنا کلام سنیں۔ تو میں نے اپنے مطابق جو لکھا تھا سنا دیا، تو مہربانی دوستوں کی انہیں پسند آ گیا۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ایک شاعر کی حیثیت سے لاہور کے ادبی حلقے میں کھڑا کرنے والی ایم زیڈ کنول ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو ان کا میں نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا مجھ ناچیز کو کہ میں بھی آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کے قابل ہوا۔ جہاں تک بات ان کی فنی خدمات کی ہیں یا ان کی رائٹنگ کی ہے، تو اس کے بارے میں میرا بولنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جب اپنی صفت بیان کرتا ہے، اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ نور روشنی ہے، اور روشنی میں ہم سب واضح طور پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے۔ اور اس نے اپنے بندوں کو جو عنایات کی اور جو سب سے بڑی اس کی عطا ہے وہ یہ نور ہی ہے، جس کو اس نے علم کی صورت میں ہمیں عطا کیا، کیونکہ اللہ نور ہے تو علم بھی نور ہے۔ اور یہ روشنی ان 12 کتابوں کی صورت میں، یا 12 سے کئی زیادہ ہوں گی، 12 کا تو چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں کہ ایک سال میں 12 کتابیں، ایک اعزاز پاکستان کے لیے۔ یہ روشنی جو پھیل رہی ہے اور یہ نور والے لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ بہت خاص لوگ ہیں، اور جو ان کی اپریسیشن کرتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں، ان پہ بھی ایک اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، جن میں سے ایک عطا حاجی رمضان چشتی صاحب پہ ہوئی۔ اور حاجی صاحب کا بہت شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ہم جہاں ریسٹورینٹس، کیفیز اور ماڈرن برانڈ شاپس کھول رہے ہیں، وہاں ہمارا اپنے علم اور ادب کے قریب جانے کے لیے جو مقامات ہیں، جو محافل ہیں، وہ اتنی دور منعقد ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس لیے جا نہیں سکتے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح حاجی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا، ہر سوسائٹی میں ایک اس طرح کی لٹریری سوسائٹی اور ایک ایسا ہال موجود ہونا چاہیے جہاں کے قریبی لوگ وہاں آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ دیکھا ہیومن لائبریری کا۔ ہیومن لائبریری یہ تھی کہ اس میں کتاب کوئی نہیں تھی، لیکن وہاں سارے لوگ ویکینڈ پہ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اور ایک ٹاپک پہ ان کی ڈسکشن کے اوپر پوائنٹس نوٹ کر کے ایک کتاب لکھتی جاتی۔ تو ہمارے یہاں جو فرسٹریشن اور بیماریاں ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم ان محفلوں سے دور ہو گئے ہیں، بیٹھک کا نظام ختم ہو گیا، ہمارا کیتھارسس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ ممتاز راشد لاہوری صاحب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آج کی محفل کا انعقاد کیا، اور کنول صاحبہ تو ساری محفل ہی انہیں کے دم سے ہے، شمع محفل ہیں، اور نہایت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور مزید وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کرے دور قلم اور زیادہ
लिखें और हम लोगों को चाहिए कि जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें भी प्रमोट करें। हम ही में कोई इकबाल, गालिब और फैज़ मौजूद होगा, लेकिन हम सिर्फ उनको प्रमोट नहीं कर रहे। तो उसकी प्रमोशन के लिए जहाँ तक मेरी कंपनी साथ दे सकती है, हम भी साथ हैं, और आप लोग सब का साथ चाहिए। ऐसे ही इकट्ठे होते रहें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज हम पूरी दुनिया के सामने ले जाएंगे। थैंक यू। कलाम बस एक किताब सुना देता हूँ कि मयार अपना बनाया है खूब तर मैंने, मयार अपना बनाया है खूब तर मैंने, जो सबने रखा है वो खूब नहीं रखा है। और तेरी तौहीद का कायल हूं मैं इस दर्जा खुदा, तेरी तौहीद का कायल हूं मैं इस दर्जा खुदा, दूसरा मैंने भी महदूद नहीं रखा। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी दायरा प्रोग्राम में।